ایک صحابی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے اپنے پیارے حبیب کی یہ حالت دیکھی نا تو مجھ سے اپنے حبیب کی حالت دیکھی نہ گئی کہ ہمارے حبیب کئی دن سے فاقوں میں ہے۔ کہا میں بھاگتا ہوا گھر گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا تھوڑا بہت، اللہ کے حبیب کئی دنوں سے فاقے میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ 2-4 کلو جو ہے وہ جو رکھا ہوا ہے اس کو پیس لیتے ہیں، آٹا بنا لیتے ہیں، اور یہ بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر لو، بس یہ کوئی 8-5-6 بندوں کا کھانا بن جائے گا، اللہ کے حبیب بھی آ جائیں گے، ساتھ کچھ خاص صحابہ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ ان کا جو بڑے خوش ہوئے کہ چلو کچھ تو انتظام بن گیا۔ جلدی سے اس کو پیسا، کہا تم آٹا بناؤ، اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، ہانڈی بناؤ، اور میں جا کے اللہ کے حبیب کو بلاتا ہوں۔ سیدھا میدان میں گئے، اللہ کے حبیب کو قریب کیا، کان میں کہا یا رسول اللہ میں نے ایک چھوٹی سی دعوت کی، آپ کے فاقے فقر کو، آپ کی یہ بھوک کو مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو یا رسول اللہ میں نے نا تھوڑا سا انتظام کیا کوئی 5-6 بندوں کا، تو یا رسول اللہ آپ ذرا آ جائیے اور ساتھ 2-4 ساتھی بھی لے آنا، زیادہ نہیں ہے انتظام۔ اللہ کے حبیب بڑے خوش ہوئے، فرمایا اچھا اعلان کر دو بھائی، سب کو اعلان کر دی۔ بعض میں آتا 3000 تھے، بعض کہتے 1000 تھے، لیکن 1000 سے تو کم تھے نہیں، تو وہ سب کو بلاؤ۔ حضرت جابر کے رنگ اڑ گئے کہ یہ کیا ہوگا، 5-6 بندوں کا کھانا اور ہزاروں بندے آئیں گے، تو میں نے تو اللہ کے حبیب کو کھلانا مقصود تھا۔ جیسے انسان کبھی نا خوشی کی وجہ سے ایک ہوتا ہے دلی سوچ جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے ماں کے لیے، بوڑھی ماں ہو یا بوڑھا باپ ہو، اس کے لیے کچھ کھانے کو لے جائے نا، اور ادھر سے بچہ ہے ادھر سے ہے، وہ بچوں کو سے ہٹاتا ہے کہ اماں جی میں نے آپ کے لیے لیا۔ اچھا بعض مائیں بعض دادیاں کیا ہوتی ہیں، وہ اپنے بجائے کھانے کے بچوں میں تقسیم کرتی ہے، تو بیٹا دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ اماں میں تو آپ کے لیے لے کے آؤں، بچوں کو کیوں دے رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھا رہی ہوں اور بچے میں مجھے دیکھ رہے تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا میرے صحابہ بھوکے اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا سب کو بلاؤ۔ سب کو بلایا گیا اور فرمایا جابر سنو میری بات، میں جب تک نہ آؤں نا تو آپ نے روٹی جس میں برتن میں روٹیاں رکھی اس سے ڈھکن نہیں ہٹانا، اور جس برتن میں سالن رکھا ہوا ہے اس سے بھی ڈھکن نہیں ہٹانا، میں آؤں گا خود ہی یہ ہٹاؤں گا۔ صحابہ گئے، آپ نے سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جناب خود ہی ہانڈی کے پاس بیٹھ کے تھوڑا سا کچھ پڑا، کیا کیا، اپنا لعاب مبارک روٹیوں میں بھی ڈالا، بعض فرماتے آٹے میں ڈالا، اور پھر جو ہے وہ سالن میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سالن دیتے رہے، روٹیاں نکال کے دے رہے، صحابہ کھا رہے، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، سالن وہی کا وہی، روٹی وہی کی وہی پڑی ہوئی، کچھ نہیں ختم نہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے حبیب کا۔ تو یہ حالت صحابہ پر آئی، پر آپ کو صحابہ کی زندگی میں خودکشی نظر نہیں آئے گی، ڈپریشن کا مریض کوئی نظر نہیں آئے گا کہ بھوک کی وجہ سے آج خودکشی ہو گئی، غربت کی وجہ سے خودکشی ہو گئی، تنگ دستیوں کی وجہ سے خودکشیاں ہو گئی۔ یہ جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں خواہشات پہ ہو رہی ہے، خواہشات نہیں پورے ہو رہے۔ ہم نے اپنے خواہشات کو اتنا عام کر دیا کہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چوری کرنے پڑے، اس کے لیے ہمیں حلال حرام کو لینا پڑے، جو آ جائے بس میری خواہشیں پوری ہو جائے، میری اچھی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، بہترین سوٹ ہو، یہ خواہشات ہے اور یہ کبھی نہیں پوری ہوں گی، یاد رکھنا۔ شکر گزاری ہم اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تیرا شکر ہے، قدم قدم پہ اللہ کا شکر۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہے، تو بیچارے غریب ہے، سبزی کا ریڑھی لگاتے تھے، اس سے نہیں چلا کام، پھر جناب وہ اب فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا، تو 4-5-6 بچے اس کے اور کرائے کا گھر ہے، تو میرے قریب ہی رہتے ہیں، تو وہ ذرا جو ہے نا، لیکن اس وقت میں حیران ہوں، میں نے حالانکہ وہ اس کی بیوی بھی جاتی فیکٹری، وہ بھی جاتا ہے، تو کوئی 30-40 ہزار وہ لیتا ہے، 30-40 ہزار اس کی بیوی لاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگا یار آپ ہی، میں تو اتنے وظیفے کرتا ہوں، ساری رات میرے وظائف میں گزر جاتی ہے، یہ عمل بھی کیا، فلاں مرشد نے عمل دیا تھا، اس کو 10,000 دفعہ روزانہ پڑھتا ہوں، حالات نہیں بدل رہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
آپ کا تھوڑا سلام دعا ہے مرشد سے، آپ ذرا کوئی مہربانی کریں مجھے کوئی۔ میں سوچنے لگ گیا کہ میں اس کو کیا بتاؤں، وظائف تو اس نے سارے کیے، وہ وظائف جو میں نہیں کر سکتا ہوں وہ یہ کر رہا ہے، اس سے اس کا حال نہیں بدلا وظائف سے۔ یہ کہتے ہیں میں نے دعائیں بھی مانگی، میرے حالات نہیں بدلے، تو آخر میں اس کو بتاؤں تو کیا بتاؤں، کون سا وظیفہ بتاؤں؟ وظائف تو پہلے کر رہا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ میں اس کو کیا بتاؤں۔ اللہ نے توفیق دی، میں تہجد کے ٹائم اٹھا، ایسے میں مصلی میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ تو اس کو کہے کہ تو شکر ادا کر، تو اس کو کہے کہ تو شکر ادا کر۔ اب اگر کسی کو کہو نا کہ یار شکر ادا کرو، وہ کہیں گے یار تجھے میں ناشکر نظر آتا ہوں، شکر تو ادا کر رہا ہوں اللہ کا۔ بعض لوگوں کو بندہ نصیحت کرتا ہے وہ الٹے گلے پڑ جاتے، اور لیکن سارا دن وہی بات جو میرے دل میں اللہ نے ڈالی تھی وہ سارے دن میرے دماغ میں گھومتی رہی کہ شکر ادا کر، شکر ادا کر۔ پھر میں نے ایک اللہ والے کا بیان ایسے ہی سن رہا تھا، ادھر بیٹھے ہوئے سن رہا تھا بیان، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، شکر گزاری۔ اسی دن جس دن اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی، اسی دن میں اپنے مرشد کو سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بات فرمائی، فرمانے لگے، ابو قلابہ تابعی ہے، تابعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہے اور بہت بڑے محدث ہے۔ فرمایا ایک اللہ والے سمندر کے کنارے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو سمندر کے کنارے ایک خیمہ تھا، وہاں سے اس خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی تھی، تو گزرتے انہوں نے کہا کہ خیمے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مریض آدمی ہو، تکلیف کی وجہ سے کرا رہا ہو، تو چلو میں اس کی خیر خبر لے لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، نہ اس کے پاؤں ہے اور نہ اس کے ہاتھ ہے، ہاتھ پاؤں دونوں نہیں ہیں اس کے، اور جب میں نے دیکھا تو اس کے بینائی بھی نہیں ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ اپنے کراہنے کے الفاظ میں کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کہا کہ میں اس کے پاس اس کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کچھ باتیں ہوئی، میں نے کہا کہ اللہ والے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز پہ شکر ادا کر رہے ہو، کون سی نعمت ہے تمہارے پاس؟ مجھے تو کوئی نعمت نہیں نظر آ رہی، تمہارے خیمے میں تو مجھے غربت نظر آ رہی ہے، فاقے نظر آ رہے، تمہارے بدن پہ نہ تمہارے پاؤں سالم نظر آ رہے، نہ تمہارے ہاتھ سالم نظر آ رہے، نہ تمہارے آنکھوں میں بینائی نظر آ رہی ہے، کوئی نعمت ہے تمہارے پاس جس پہ تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے ایک دم سے کہا یہ جو زبان والی نعمت ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، کہ یہ زبان والی نعمت تو ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہا کہ کچھ باتیں کرنے کے بعد نا میں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے۔ کہا پتہ نہیں، انہوں نے مجھے کہا اچھا پھر ایک خدمت ہے میرا ایک بڑا فرمانبردار بیٹا تھا اور بہت زیادہ میری خدمت کرتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے نہلاتا ہے، میری بڑی خدمت کرتا ہے۔ 3 دن ہو گئے وہ بچہ اس خیمے میں نہیں آیا ہے، اس کو کہیں تلاش کر کے لے آؤ۔ کہا بس میرے دل میں کیا آیا، میں نے کہا اچھا میں ابھی اس کو تلاش کر کے لاتا۔ کہا میں سمندر کے کنارے گھومتے گھومتے پتھر بڑے بڑے رکھے ہوئے، پتھروں کے دائیں بائیں دیکھتے کہ کہیں بیٹھا ہوگا، کہیں کیا ہو، کچھ ہوا ہوگا۔ کہا ایک جگہ میں نے، اس نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا، اس حلیہ کا ایک انسان ایک جگہ اللہ کو پیارا ہوا پڑا ہوا ہے ایسی زمین، اور جانور اور گدھ وغیرہ اس کا گوشت نوچ کر گئے تھے۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا مجھے وہ ساری علامتیں نظر آئی تو میں واپس خیمے میں آیا۔ میں نے کہا اب میں اس کو کیسے کہوں کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، یہ تو بیچارہ پہلے ہی اتنی مصیبتوں غموں میں گھیرا ہوا ہے، اب میں اس کو کیسے کہوں گا۔ کہا باتیں کرتے کرتے نا آخر میں بس باتوں میں نے یہ بات بتا دی کہ وہ آپ کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ تو فلاں جگہ فوت ہو گیا۔ کہا کہ بس ایک دم انہوں نے کہا، ایک چیخ ماری اور کہنے لگے یا اللہ تیری نعمت تھی تو نے لے لی، میں اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور بس اس کے بعد ان کو کیا ہوا، بس جب میں نے دیکھا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو بھائی
اتنی بڑی تکلیفیں آنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو پھر میں نے اس ساتھی کو، جب میں دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ یار میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، مجھے کوئی عمل بتاؤ۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن جو وقت تھا وہ بڑا مبارک وقت تھا۔ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوشش کیا کرے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہونا، 2 رکعت ہی پڑھ لیا کرو، آپ سوچ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے بستروں کے پہلوؤں سے رات کو الگ ہوتے تھے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو خوف اور طمع سے پکارتے تھے، کہاں ہے؟ ان کو بلاؤ ذرا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی جو اولیاء کرام کے سردار گزرے ہیں، آپ بتائیں ان کے لاکھوں مریدین ہیں، انہوں نے کتنے واعظ و نصیحت کی ہوں گے، کتنے لوگ، کتنے لاکھوں انسان ان کے ہاتھ پہ توبہ طائف ہو چکے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے وفات پا گئے نا، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضور اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ فرمانے لگے وہ سارے واعظ و نصیحت اور وہ ذکر اذکار، وہ وظائف، وہ سارے ایک طرف۔ اللہ نے کہا جنید رات کو اٹھ کے جو تو چند رکعتیں پڑھتا تھا نا اور میرے آگے گڑ گڑاتا تھا، جا آج ان رکعتوں کے صدقے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ رات کے چند رکعتیں اس کے کام آ گئی۔ اگر فیکٹری والے کہہ دیں نا ڈبل ڈیوٹی کرنی، کرتے کہ نہیں کرتے؟ خوشی سے کرتے، موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں، یار ڈبل ڈیوٹی ملے گی تو پیسے ڈبل مل جائیں گے۔ لیکن جب یہ کہا جائے رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لو، اللہ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے راز و نیاز کر لو، اللہ کو کوئی اپنا دکھ سناؤ، کچھ اللہ سے لے لو، کچھ اللہ کو سنا دو، تو کہتے ہوئی کیسے یار نیند خراب ہوتی ہے، نیند نہیں پوری ہوتی، فلاں کام خراب ہو جائے گا، ہزاروں بہانے شیطان سامنے لاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرے۔ تو میں نے اس سے کہا وہ وقت بڑا مبارک تھا، اس وقت میں جو دل پہ جو چیزیں القاء ہو جاتی ہے نا وہ سچی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ تو اس کو کہے کہ تو شکر ادا کر۔ میں نے کہا آئندہ جتنے تو وظائف کر رہے نا، تو شکر ادا کر، جو تیرے پاس ہے نعمت، اس نعمت پہ شکر۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے گھر دیا، کرائے کا ہی ہے، لیکن میں تو کرائے کے گھر کا بھی قابل نہیں تھا، میں تو اس زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہوں، تو نے مجھے چھت عطا کر دی۔ واہ مولا تیرا کتنا کرم ہے، تیرا کتنا شکر ادا کروں۔ اللہ اولاد کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو اولاد نہیں مل رہی ہے، تو نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں، بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تو نے مجھے بیوی عطا کی، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان سے جا کے پوچھو، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان سے پوچھو کتنے تکلیف میں ہے۔ اللہ تو نے مجھے بیوی دے دی، مجھے بچے دے دیے، مجھے گھر دے دیے، مجھے صحیح سالم بدن دیا، میرے کان ٹھیک ہیں، میرے آنکھیں ٹھیک ہیں، میری زبان ٹھیک ہے، میرے ہاتھ ٹھیک ہے، میں پاؤں سے چل لیتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کما لیتا ہوں۔ کون سے؟ وہی قرآن کہتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمت انسان شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، اتنی نعمتیں اس نے عطا کی۔ تھوڑی سی تکلیف آئی اور آپ نے گلے شکوے شروع کر دیے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی تکلیف آئی آپ نے نماز چھوڑ دی، کیا رکھا ہے نمازوں میں، میرے تو فلاں کام نہیں ہوا، میرے تو فلاں نہیں ہوا۔ تھوڑی سی تکلیف آئی آپ قرآن سے دور ہو گئے، آپ درود شریف سے دور ہو گئے، کیا رکھا تسبیحوں میں، کیا رکھا وظیفوں میں، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ بول یہ شیطان کی طرف سے زبان پہ آتے ہیں، یاد رکھو، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ زندگی میں اللہ نے پہلے کہا ایمان لانا ہے تو میں تمہیں آزماؤں گا، آزمانے کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آزمائش کئی صورت سے، کئی طریقوں سے آئے گی۔ تو اس لیے یہ حالات آئیں گے، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور ایک چیز اپنے اندر پیدا کرے آج کے بعد، شکر گزاری کا جذب۔ قدم قدم پہ کہو مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔
جب ہم یقین جانیے، میں کہتا ہوں نا، شکر گزاری سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، شکر گزاری سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور اگلی سنو، اللہ نے کیا فرمایا؟ لازیدن، یہ جو نون ہے نا، نون کے اوپر شد ہے، اس کو بولتے ہیں نون ثقیلہ۔ اللہ کہتا ہے میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، یاد رکھو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور میرے بندو اگر تم میری ناشکری کرو گے، اچھے کپڑے پہننے کے باوجود، اچھا کھانا کھانے کے باوجود، اچھے گھر میں رہنے کے باوجود، اچھے معاشرے دوست بھائیوں میں رہنے کے باوجود، کہو بس زندگی یہ پوری ہو رہی ہے، بس زندگی یہ پوری ہو رہی ہے، یہ لفظ تمہاری زبان پہ نہیں آتا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس قابل تو نہیں تھا۔ پانی پی لو نا تو کہو مولا میں اس پانی کی گلاس کے قابل تو نہیں تھا، یہ تو نے اپنے کرم سے عطا کر دیا، الحمدللہ۔ کھانا کھاؤ تو دل میں کہو مولا کیا میں ان لقموں کے قابل تھا؟ کتنے لوگ آج اس لقموں کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہا، اور مجھے بڑے آرام سے مل گیا، کیا میں اس قابل تھا؟ ایک نظر اپنی زندگی والی فلم پہ دوڑاؤ کہ میری جو زندگی کی فلم بن رہی ہے پیچھے سے، اس کے اندر کوئی ایسا کردار مجھے نظر آتا ہے کہ میں نعمتوں کے قابل ہو جاؤں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کر دیا، تو میری روزی روک بھی سکتا تھا، تو مجھے غربت اور تنگ دستی میں بھی جو ہے ڈال سکتا تھا، لیکن تو نے میرے ساتھ کرم والا معاملہ کیا۔ میرے مرشد فرمانے لگے، میں ایک علاقے میں تھا، شہر کے ساتھ ہی جو ہے نا ایسا علاقہ تھا، چھوٹا سا شہر تھا اور باہر ویرانہ علاقہ تھا۔ کئی مسجد میں تھا تو میں نے نا ایک بابا جی کو دیکھے بڑے پریشان، ایسے دائیں بائیں دیکھ رہے پریشانی کے عالم میں، تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا بابا جی کیوں پریشان ہو؟ کہا جی بیٹا نا کوئی نیک آدمی چاہیے، کوئی مولوی صاحب چاہیے، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا اور جنازہ بھی کرنا ہے، تو نہ ہمیں غسل کا طریقہ آتا ہے کہ غسل کیسے دینا ہے بچی کو اور جنازہ کیسے پڑھیں گے، تو چاروں کوئی بندہ مل جائے، کوئی میری رہنمائی کر دے، ہم وہ خانہ بدوش لوگ ہیں، فلاں جگہ ہم نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، کبھی کہاں، تو اب یہاں رہ رہے۔ تو نے کہا جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آئیں آپ میرے ساتھ۔ کہا جب میں بابا جی کے ساتھ چلنے لگا نا تو بابا جی جو بھی قدم اٹھاتے اور رکھتے تھے تو ایک لفظ بولتے تھے، ربا تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے۔ کہا میں سارے راستے پہ چلتے ہوئے اس کے یہ حال دیکھ رہا ہوں۔ راستے میں اس نے مجھ سے ایک بات کی، اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، میری بیٹی تو جوان ہے اور تیرا تو اس سے پردہ ہے، تو اسے غسل کیسے دے گا؟ کہا میں نے کہا میں آپ کو نا ایسے کروں گا، پردہ کر لوں گا، میں باہر بیٹھ کے آپ کی خواتین ہیں؟ کہا ہاں جی۔ کہا میں ان کو بتاؤں گا کہ ایسے پانی ڈالو، ایسے کرو، ایسے طریقہ میں باہر سے بتاؤں گا، غسل وہ دے۔ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ کہا راستے میں چلتے ہوئے میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا بابا جی یہ جو آپ لفظ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی سوچ کہاں ہوتی، وہ عام بندہ سوچ بھی نہیں۔ کہا میں نے ان سے کہا بابا جی یہ جو آپ قدم قدم پہ کہہ رہے ہو ربا تیرا شکر ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا اسی لفظ کی وجہ سے تو مجھے ملا ہے، اسی لفظ کی وجہ سے تو میرے سارے کام بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظاہر میں نہیں دیکھنا چاہیے کسی کو، باطن پتہ نہیں کسی کا کتنا اعلیٰ اور صاف ہوتا ہے، اس لیے اللہ والے کی پہچان کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد کہتے بڑے اللہ کا ولی تھا۔ مرنے کے بعد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہوئے، سارے لوگ رو رہے غم کی وجہ سے۔ ایک بابا جی کو دیکھا وہ انتہائی تڑپ تڑپ کے رو رہے۔ مریدوں نے کہا اس کو تو کبھی حضور کے محفل میں دیکھا ہی نہیں ہے، آج یہ تڑپ تڑپ کے کیوں رو رہا ہے؟ یہ تو کوئی جاننے والا انجانا سا آدمی لگ رہا ہے، کبھی آج تک اس کو ان کے محفل میں نہیں دیکھا۔ اس کو تسلی دلائی، چپ کروایا کہ بھائی تیرا ان سے کیا رشتہ تھا؟ کہا میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، میں تو اپنی بدبختی پہ رو رہا ہوں، میں تو اپنی بدبختی پہ رو رہا ہوں، میں تو ان کے جانے پہ نہیں رو رہا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ان کا پڑوسی ہوں، ان کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے، میں ساری زندگی ان پہ اعتراض کرتا رہا کہ یہ کیا اس نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں نے اس کو بزرگ بنایا ہوا ہے۔ ساری زندگی میں ان کو تولتا رہا۔ ابو جہل نے میرے نبی کو ساری زندگی تولا،
ابو لہب نے میرے نبی کو ساری زندگی تولا، جو تولتے رہے، شک کی نگاہوں سے دیکھتے رہے تو کچھ بھی نہ پا سکے۔ سلیمان فارسی فارس سے آئے اور انہوں نے میرے نبی کو تولا نہیں ہے بلکہ یقین کی نگاہوں سے دیکھا۔ بلال نے یقین کی نگاہوں سے دیکھا تو کہاں پہنچ گئے۔ اور جو ساری زندگی شک کی نگاہیں لے کے آتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا۔ کسی اللہ والی کے محفل میں اگر شک کی نگاہ لے کر آؤ گے تو خالی جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ جس رات ان کی وفات ہوئی، میں نے خواب دیکھا، میں اپنے چھت پہ سویا ہوا تھا، دو فرشتے نیچے اترے ہیں، ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج تمہیں پتہ ہے اولیاء کا سردار دنیا سے چلا گیا۔ وہ دوسرا کہتا ہے وہ کون؟ کہا اس شخص کا جو پڑوسی تھا، شیخ عبد القادر۔ اس شخص کا پڑوسی شیخ عبد القادر وہ تمام دنیا کے اولیاء کرام کا سردار تھا، آج وہ دنیا سے چلا گیا، ان کی سیٹ خالی ہو گئی۔ کہا میری آنکھ کھلی ہوئی، ساری زندگی ولیوں کے تلاش میں رہا، ولیوں کا سردار میرے پڑوس میں رہا، میں اسے کچھ نہ پا سکا، بس صرف اپنی سی بدقسمتی پہ روتا رہا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تو سارا کچھ، میرے کام تو اس لفظ سے بنتے ہیں، میں تو ہر قدم قدم پہ کہتا ہوں ربا تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے، میرا تو ہر بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے، میں تو شکر گزاری والا جذبہ لے کے چل رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا، ایک لفظ اپنی زندگی میں شامل کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہندو کی کتاب میں نا ایک ہندو ان کا پنڈت ہے، اس کا ایک نام ملتا ہے، اس کا نام ہے لال جوہر نہرو۔ لال جوہر نہرو یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، اس کا نام کوئی اور ہے۔ یہ لال جوہر نہرو یہ بعد میں اس کا نام پڑا۔ انتہائی غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایک دن اپنے گرو کے پاس گیا، کہنے لگا کوئی منتر بتاؤ، ایسا منتر بتاؤ کہ میں مالا مال ہو جاؤں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ دریا کے کنارے رہتا تھا، غربت کی زندگی تھی۔ اس نے کہا میں تجھے مالدار ہونے کا گر بتاتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ نے مالدار ہونا ہے اور آپ کہتے ہو کہ میرے پاس سونے اور جواہرات کے ڈھیر لگ جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو میرے پاس، تو پھر آج کا یہ وظیفہ آپ ضرور کریں، آج کا یہ وظیفہ آپ بھی کریں۔ اگر اس وظیفے کرنے سے ایک ہندو کو اللہ مالا مال کرتا ہے تو آپ کو تو کرے گا کرے۔ تو وہ کہنے لگے میں اپنے گرو کے پاس گیا کہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، ایسا کوئی بتاؤ کہ میں مالا مال ہو جاؤں۔ اس نے کہا آج کے بعد جو مال کی دیوتا ہے نا، مال والی دیوتا، اس کے سامنے بیٹھ کے نا تصور میں یہ کر کہ میں اس کے سامنے ہوں اور اس کا شکریہ ادا کر، اس کا شکریہ ادا کر۔ اور شکریہ ایسے کہا کہ 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی اس کے سامنے بیٹھ کے شکریہ ادا کیا کر، ایسے ہاتھ جوڑ کے تو کہنا کہ تیرا شکریہ تو نے مجھے اولاد دی، تیرا شکریہ تو نے مجھے گھر دی، تیرا شکریہ تو نے مجھے آنکھیں دی، تیرا شکریہ تو نے مجھے آج کھانے کو دیا، تیرا شکریہ تو نے مجھے یہ دیا۔ یہ ایک ایک نعمت گنواتا جا اور شکریہ ادا کرتا جا، ایک ایک نعمت شکریہ۔ تو اس نے کہا کہ جو اصل میں لفظ اس نے جو بولا تھا نا، اس نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں سے ایک گھڑی بھگوان کے سامنے بیٹھ کر بھگوان کے نعمتوں کا شکریہ ادا کر، تو مالا مال ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ مالا مال ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے وہ روزانہ 24 منٹ بیٹھ کر نا، 24 منٹ ایک گھڑی بنتی، 24 منٹ بیٹھ کر نا وہ بھگوان کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ بھگوان تیرا شکریہ، تو نے صحت دی، تو نے آنکھیں دی، تو نے کان دی، تو نے کھانا دیا، یعنی جو بھی نعمتیں زندگی میں انسان جس سے نفع اٹھاتا ہے یہ سارے گنواتا تھا اور شکریہ ادا کرتا تھا۔ وہ مالا مال ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اتنا مال و دولت اس کے پاس آیا، اتنی مال و دولت کہ اس کا اصل نام بھول گئے لوگ، اب اس کو کہتے ہیں لال جوہر نہرو۔ لال جواہرات کے ڈھیر ہوتے تھے اس کے پاس۔ نہرو اس لیے کہتے کہ وہ نہر کے کنارے رہتا تھا، اور لال جوہر اس کا نام پڑ گیا کہ اس کے وہ آدمی جو ایک وقت کھانے کے لیے ترستا تھا، جب اس نے بھگوان کا شکریہ ادا کرنا شروع کیا نا تو پھر کیا ہوا؟ وہ مالا مال ہو گیا۔ اگر ہم رحمان کا شکریہ ادا کریں تو کیا ہم مالا مال نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم ایک گھڑی بیٹھ کر رحمان کا شکریہ ادا کر لے کہ رحمان جو نعمتیں تو مجھے دے رہا ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں، یہ تیرا فضل ہے، کرم ہے کہ تو مجھے عطا کر رہا ہے، تو پھر کیا ہم مالا مال نہیں ہو سکتے؟
آج ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں اور جو مسائل مشکلات آئے ہیں وہ ناشکری کی وجہ سے آئے ہیں کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں بہت کم ہے وہ لوگ جو شکریہ ادا کرتے ہیں، جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹائم کیا ہو 26؟ تو اللہ کا شکر ادا، آج کے بعد نا ایک تسبیح کہو، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ صبح بھی ایک تسبیح اور شام کو بھی ایک تسبیح، یہ کہیں گے نا، پھر اس کے آپ برکتیں دیکھیں۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا